سوشل میڈیا پر خصوصاً ایسی کوئی پوسٹ شیئر نہ کریں جو ہمارے دل کو لگے، ہماری دل آزاری ہو، ہمارے لاحقین سے ان کی دل آزاری ہو۔ یار دیکھو نا، یہ سہولت کاری ہے، یہ جو قرارداد ہے، یہ قرارداد میں ہے، یہ سہولت کاریاں ہیں۔ بندہ کسی اسم کا مارا جاتا ہے، بندہ جاوید کا مارا جاتا ہے، مثلا بندہ میرا جاتا ہے تو انجمن امامیہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے بہاف پر جو قرارداد پاس کرے۔ لیکن مندرجات ایف آئی آر اور اس کے درخواست کے بعد یہ کافی مشکوک اور نامعقول سی حرکت انہوں نے کی۔ السلام علیکم، آپ اسکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں نجم الحسن سید۔ عید الفطر کے روز برا میں ایک دلخراش اور المناک حادثہ پیش آیا جس میں 3 بچے جان کی بازی ہار گئے اور 3 بچے زخمی ہوئے، اور اس وقت جو زخمی بچے ہیں وہ اسکردو RHQ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسکردو ٹی وی کی ٹیم نے گانچے میں موجود جو صحافی ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس میں محمد علی عالم کو کال کیا گیا، اور محمد علی عالم سے رابطہ کرنے پر محمد علی عالم نے کہا کہ وہ اس وقت چھوربٹ میں موجود ہیں، جس کے بعد اسکردو ٹی وی ٹیم نے زہیر اسدی جو کہ گانچے کے جرنلسٹ ہیں ان سے رابطہ کیا، جس پر زہیر اسدی نے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع تو ملی ہے، تاہم واقعہ کیسے پیش آیا، کب پیش آیا اور کتنے وہاں پر کیجویلٹی سے اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد اسکردو ٹی وی ٹیم نے SSP گانچے سے رابطہ کیا اور SSP گانچے کا موقف لینے کی کوشش کی۔ SSP گانچے نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 3 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور جو باقی جو 3 بچے ہیں وہ انہیں علاج کے لیے اسکردو منتقل کیا جا رہا ہے، اور SSP گانچے کا جو موقف ہے وہ اس وقت اسکردو ٹی وی کے پیج پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکردو ٹی وی ٹیم نے SSP گانچے سے FIR اور مدعی کی درخواست بھی لیا، جس میں واضح طور پر کسی فرد کو اس میں نومنیٹ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ اور اس میں نامعلوم افراد کے خلاف اس میں درخواست دائر کیے ہے، اور وہ جو FIR اور مدعی کی جو درخواست ہے وہ بھی اسکردو ٹی وی کے پیج پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی ہم نے لواحقین سے بات کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے خبلو میں برا میں ہم نے عارف ربانی سے رابطہ کیا، اور عارف ربانی کے تھرو ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تاہم جو لواحقین تھے انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا۔ اس وقت میں RHQ ہاسپٹل اسکردو میں موجود ہوں، اور یہاں پر جو زخمی بچے ہیں ان کا علاج و معالجے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کب پیش آیا، اور اس وقت جو زخمی بچے ہیں ان کے علاج و معالجے کی جو صورتحال ہے وہ کہاں تک ہے، اور بچوں کی صورتحال کیا ہے، ان کی اور بچوں کی جو صحت ہے وہ اب کیسی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آج ہم جو مختلف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس قانونی کارروائی سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور گزشتہ دنوں جو برا کے عمائدین اور جو گانچے کے جو سیاسی اکابرین ہے انہوں نے فورس کمانڈر گلگت بلتستان کے ساتھ جو ان کی جو گفتگو ہوئی، اور فورس کمانڈر نے انہیں جو یقین دہانیاں کرائی ہیں ان سے وہ کس حد تک مطمئن ہیں۔ جی اس وقت یہ بچے ICU میں زیر علاج ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس۔ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ اچھا، آپ کو کہاں کہاں چوٹ آئی؟ چوٹ کہاں کہاں آئی؟ یہاں اور یہاں۔ اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ حادثہ پیش آیا، اس وقت آپ لوگ کہاں پر موجود تھے؟ ہم یہ پیموفت ہوئی تھی کیکیت۔ اچھا، ادھر اچھی بنے تھا؟ یہ کہاں ہم کا سوچو ہونے تن بدینا پوخ بھی۔ اچھا، ادھر کام تو پھو؟ 6 اچھا، دین اچھی سوچ؟ پوخ بدینا سالی کھیشی۔ اچھا، سوکھے تھا اسپتالے میں تھا؟ دونگا چاہاں پتہ مسو۔ اچھا، یہاں لی آتما دا۔ اچھا، چلیں جی، اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ ایک بچہ یہ ہے اویس جو کہ یہاں پر زخمی حالت میں ہے، اور ایک دوسرا بچہ ہے جس کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہیڈ انجری ہے اور اس کا بھی آپریٹ ہونا باقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈیری میں تاخچین؟ ایاز حسین۔ ایاز حسین نا۔ اچھا، یہاں لگا چھڑا گا؟ ہری۔ یہ طبیعت ٹھیک ہوتے ہیں؟ اچھا، چلیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ان کے والد صاحب ہیں؟ نہیں سر، میں ان کے رشتہ دار ہیں۔ والد صاحب باہر ہیں اس ٹائم۔ میرا نام عبداللہ ہے سر۔ اچھا،
جی سر. اچھا اس وقت بچوں کی صورتحال کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پہلے 2 دن سے آج کافی بہتر ہے سر. کیونکہ جس دن لایا تھا اس دن تھوڑا تشویشناک حالت تھی، کیونکہ اس کے بعد یہاں پر کافی بہتر علاج ہو رہی ہے. اس سے ہم علاج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، میں فیس بک دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ہمارے پاس تو ایسا کوئی کمی بیشی تو نہیں. انہوں نے سن ایم ایس صاحب ادھر کی اشرف صاحب اور ایپسن فورس کمانڈر صاحب آنے کے بعد ہمیں کہا آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے یا ان بچوں کے گھر والے، تو میں نے کہا سر آپ آلریڈی ادھر جا کر آئیں، گھر میں جا کر آئیں، تو جو کچھ مطالبہ آپ نے وہاں گھر میں کیا ہوگا. بحیثیت میں ان کے رشتہ دار یہ اس کا میں معمول لگتے ہیں سر. تو اس لیے میں نے کہا میں یہاں اکیلا بندہ ان کی کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں ان کے بارے میں، کہ اب میں اکیلے فیصلہ کرنے والا نہ میں ہو سکتا ہوں سر، نہ میں ان کی جگہ لے سکتا ہوں. ہاسپٹل سے جو ہے ان کو ریفر کیا، باقی جو ڈیڈ باڈی وہاں پر ہاسپٹل میں تھے سر، میں تو یہاں پر اسکردو آ گیا ان کے ساتھ. تو اس کے بعد ان کو میں نے دیکھا تھوڑا اس ٹائم کنڈیشن ٹھیک نہیں تھا سر ان سب کی. تو ابھی اللہ کا کرم ہے، آج یہ لوگ کافی بہتر ہے. ایک اس بچے کی جو ابھی آپ نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ شاید ہیڈ انجری ہے سر، اس کا تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ بھی دیکھنے میں آپ کو دیکھ رہے فٹ فاٹ بات کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا پر خصوصاً ایسی کوئی پوسٹ شیئر نہ کریں جو ہمارے دل کو لگے، ہماری دل آزاری ہو، ہمارے لاحقین سے ان کی دل آزاری ہو. لیکن ایسی پوسٹ ہم آپ تمام حضرات سے جو بھی بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. باقی سوشل میڈیا کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، بہت اچھے طریقے سے انجام دیا. باقی جو بھائی آئے ہمارے گھروں میں، جو بھائی ادھر آئے ہمارے پاس، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں سر. باقی علاج معالجہ باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سر. قانونی کارروائیوں کو لے کر اور جو آپ کے مذاکرات ہوئے اس کو لے کر مختلف چیزوں کو یہاں سوشل میڈیا پر ہو رہی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو قانونی کارروائی ہے اس سے آپ کتنے مطمئن؟ قانون کاروائی تو سر میں تو یہاں پر ہوں، اس لیے تو میں فیس بک کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہوں سر، کیونکہ جو وہاں پر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ مطالبات کیا ہوگا. کمشنر آف بلتستان، ڈی آئی جی صاحب، ایپسن فورس کمانڈر اور باقی جناب جتنا بھی ایم این اے ہے، ایم پی ایس ہے، جو کچھ بھی ہے صوبائی حکومت، سب کچھ وہاں پر آئے ہیں سر. انہوں نے جو مطالبہ گھروں والوں کے ساتھ کیا ہوگا، لواحقین کے ساتھ کیا ہوگا سر. ہم تو صرف یہاں ان کے علاج کے اوپر فوکس دے رہے ہیں سر، جو کچھ جو ہے. اس لیے میں یہاں پر اپنی طرف سے کوئی ایسی مطالبات پیش کرنا نہیں چاہتا ہوں سر، تاکہ ان جا کے گھر والوں سے ملیں گے، گھر والے سب اور باقی جو جتنا بھی لواحقین ہیں ان سب نے کیا رائے پیش کیا ان کو دیکھیں گے سر. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے جو کچھ بھی ہے مدعی ان کے سامنے بیان کریں گے سر. اس حادثے کی جانب ہم بڑھتے ہیں. جب حادثہ پیش آیا، یہ المناک حادثہ جب پیش آیا تو اس ٹائم پر آپ کہاں موجود تھے؟ میں تو ہم عید کی نماز پڑھ کر جو فارغ ہو گیا تھا سر، آواز آ گیا، ہم ہمارے مولوی صاحب کے گھر میں چائے پی رہے تھے سر، نزدیک ہی تھا. تو پھر آواز آنے کے بعد چائے، ایک کپ چائے تو ہم نے پیا تھا سر، پینے کے بعد ہم باہر نکل گیا تو کہا یار فلانی بیٹے کو ادھر گاڑی لگ گئی ہے. کسی نے بتایا تو مجھے اپنا بھانجا اس کے ساتھ نظر آ گیا تھا. تو ہم بھاگ کر روڈ میں آ گئے تو واقعی کافی بندے جمع ہو چکے تھے اس ٹائم، گاڑی لگے ہوئے تھے، بچے کوئی ادھر لکڑیوں کے بیچ میں، کوئی روڈ میں پڑے ہوئے تھے سر. ہم آنے کے بعد بچوں کو سنبھالا، پہلے سیدھا بچوں کو سنبھالنے کے بعد کہا ابھی وہاں پر ریسکیو کے ٹائم ادھر سے آنے میں کم سے کم 10 منٹ لگتا تھا. تو اتنے میں ہم نے اپنے پاس ٹیکسی تھے، ان میں بچوں کو شفٹ کرایا. جو زخمی تھے ان کو ہم نے پہلے ہسپتال پہنچایا، بعد میں ڈیڈ باڈی جتنے بھی ہے ہم سب کو ریسکیو وغیرہ سب کچھ آنے کے بعد تمام لوگوں نے مل کر ان سب کو ہاسپٹل میں پہنچایا سر. پھر ادھر سے ہم سیدھا ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل جانے کے بعد میں تو ان کو ریفر کیا سیدھا اسکردو، ان کے ساتھ یہاں پر اسکردو آ گیا سر. صحیح. اس ٹائم پہ جب حادثہ ہوا تھا تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو رینک ہے اس پر بڑی بحث چل رہی کہ وہ اہلکار کون تھے. آپ کے معلومات کے مطابق وہ اہلکار کون تھے؟ سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی مجھے نہیں ملا، کیونکہ نہ ہم اس کی طرف گیا، باقی لوگ تھے اس کے پاس گھیرے میں لے کر تھے بندے کو، لیکن 2 بندے تھے سر اس میں. تو ابھی کوئی کہتے اس میں میجر حوالدار میجر کہتے تھے سر، کوئی میجر کہتے تھے سر. اس میں رینک کو کافی اس میں ایشو ہو رہا ہے سر رینک کے بارے میں، لیکن اس بارے میں نہیں جانتا ہوں سر، کیونکہ میں ان کو لے کر میں سیدھا ہاسپٹل گیا سر. کیونکہ آخری ڈیڈ باڈی کو میں نے خود چڑھایا اپنے ہاتھوں سے سر. چڑھانے کے بعد ہم گیا ہاسپٹل جانے کے بعد ہم سیدھا ادھر آ گئے اسکردو میں سر. اس لیے پیچھے کیا انکوائری چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے اس بار کا علم نہیں ہے سر. صحیح. اچھا، ان بچوں کے علاج کے حوالے سے بھی مختلف باتیں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، اور 2 روز قبل ایک مطالبہ پیش آیا کہ انہیں راولپنڈی یا پھر سی ایم ایس میں منتقل کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج یہیں پر بہتر ہو رہا ہے یا پھر ان کو منتقل کیا جانا چاہیے؟ سر اس بارے میں تو
पहले तो यहाँ पर इलाज ठीक हो रहा है सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने पहले ही एमएस साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इलाज मुलाजिम ठीक नहीं होने की सूरत में अभी भी, कल भी आया था, आज भी करने साहब का हमें कॉल आया कि आप लोग सीएम में ले जाना चाहते हैं। कल परसों इसने कमांडर साहब खुद आके मुझसे ही मिलने के बाद कहा अगर आप लोगों को चाहिए पिंडी वोट करना चाहे तो हम पिंडी भी वोट कर सकते हैं, आप लोग जहाँ ले जाना चाहते हैं हम इनको वहाँ पर ले जाएंगे, इलाज करेंगे। जी सर। तो चलें, बहुत शुक्रिया। हाई साहब से हम बात कर रहे थे, वो इन बच्चों के इलाज और मुआलजे की तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। एक और जो ज़ख्मी है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। आपको याद है कि जब ये हादसा हुआ, जब गाड़ी लगी, तो कुछ याद है कि कैसे लगी, आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, वो तो याद नहीं। आप लोग रास्ते में चल रहे थे रोड किनारे, फिर गाड़ी लगी, इसके बाद क्या हुआ, कुछ याद है? अच्छा, आपको याद नहीं, आप बेहोश हो गए। चलें जी, अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतियाब फरमाए। और इस अभी हम जो मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट हैं और कमिश्नर बल्तिस्तान हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस केस का जो कानूनी तकाज़े हैं वो कहाँ तक पहुँचे, कानूनी कार्रवाई इस वक्त कहाँ तक पहुँची, और साथ साथ में जो सिविल सोसाइटी है, जो एक्शन कमेटी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस कानूनी कार्रवाई से है जो करारदाद बरा के अमायदीन ने और लवाहिकीन ने जो पेश की हैं उनसे वो कितने मुतमईन। जी, इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न के जो रहनुमा हैं और सिविल सोसाइटी बल्तिस्तान के मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजफ़ अली साहब। नजफ़ अली से भी हम जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हालिया बरह के वाक़े पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ बातें ज़ेर गर्दिश है, जिसमें ख़ुशी तौर पर जिक्र किया जाए, रैंक को यहाँ पर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो कोई मेजर रैंक का था और बाद में उसे हवलदार बना के पेश किया गया। आपके पास क्या इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखा जाए तो पहला हमारा मसला ये है कि भाई जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं है, लापरवाही है, वो जो है ना वो दूसरे तेज़ रफ्तारी है, और जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ये फौजी गाड़ियों के कुचलने का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले बशर के मकाम पर भी एक जवान को कुचला गया, क्लिफ्टन पुल के मकाम पर भी एक जवान को कुचला गया था, रमज़ान मुबारक में रमज़ान के मतलब यादगार शहदा पर भी 2 मोटरसाइकिल वालों को कुचला गया था। अब ये ईद के रोज़ वहाँ पर 3 मासूम बच्चों को कुचलना और 3 को शदीद ज़ख्मी करने से पूरे गिलगित बल्तिस्तान सोगवार है। हमें उस एफआईआर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि उस आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, उस एफआईआर में किसी बंदे का नाम नामनट नहीं है, जबकि वाक़यात ये बताते हैं कि लोगों ने ख़ुद मुल्ज़िमान को पकड़ने के बाद उनको पुलिस के हवाले की है। तो जब मुल्ज़िम आपके सामने हो, पकड़ के आपके सामने है, तो आप एफआईआर में नामालूम लिखने की कोई ज़रूरत महसूस क्यों की गई है? इसलिए लोग अब देख रहे हैं, पुलिस की तरफ देख रहे हैं, लोग अब पाकिस्तान के अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों के वालिदैन को, लवाहिकीन को, इन फूल से बच्चों को जो है ना इंसाफ मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, नया साहब, दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ बातें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, और इस वक्त बरा में जो गुज़श्ता दिनों फ़ौज कमांडर और बरा के अमायदीन और उसमें हमारे सूबाई वज़ीर अब्दुल हमीद के माबेन जो गुफ्तगू हुई, और वहाँ पर फ़ौज कमांडर ने उन्हें जो यकीन दहानियाँ कराई हैं, उससे आप कितने मुतमईन? असल में वादे वही तो जब भी जो भी हुकूमतें आती है, जो भी सरबराह आते हैं, बड़ा वादे हुए, बड़े वही हुए, क्योंकि हम जो है ना हमारे हाफिज़े बहुत कमज़ोर है। हम 1 महीने के बाद या हम 6 महीने के बाद उस वाक़यात को भूल जाते हैं, क्योंकि कहने को लोग ये कहते हैं कि हमें फ़ौज पर एतमाद है। अब हम ये देखते हैं कि फ़ौज कमांडर इनके एतमाद पर कितना मतलब अमल करते हैं। और साथ साथ मुझे अब्दुल हमीद की बातों से मुझे शदीद कोफ्त हुई, मुझे शदीद मायूसी हुई। गिलगित बल्तिस्तान बरा के आवाम ने अब्दुल हमीद को बरा के आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा था, फ़ौज की टीसी करने के लिए, इंतज़ामिया की जिन्हें कोशिश करने के लिए नहीं भेजा था। मुझे बहुत मायूसी हुई है, और मैं कौम से अपील करता हूँ कि खुदा रहा जब भी इलेक्शन हो, जहाँ भी मौका मिले, अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। जब आप वोट थर्मास के लिए देंगे, जब आप वोट पैसों के लिए देंगे, तो वो आपको जो है ना थर्मास की सिफारिश करेगा, नौकरी की सिफारिश करेगा, पैसों की सिफारिश करेगा। मैं कहता हूँ यार मेरा बच्चा चला जाए, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। आज अब्दुल हमीद का बेटा होता है,
یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ آج فورس کمانڈر کا بیٹا ہوتا ہے یا چیف سیکرٹری صاحب کا بیٹا ہوتا ہے تو ان پہ کیا گزرتا ہے؟ کیا وہ بھی نوکریوں کے لیے اپنے بچوں کے خون کا سودا کرتے؟ ہمیں شدید تحفظ آتے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ہم مستقی رنگ بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور ایک بندہ ہی کہہ رہا تھا کہ بھئی جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ہمارے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے. اور خدا کے لیے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، مسلک کی باتیں، لسانیت، اخلاقیات کی باتیں کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. جان ہے، چاہے وہ شیعوں کی جان ہو، سنی کی جان ہو، اہل حدیث کی جان ہو، نورباشی کی جان ہو، کسی ہندو کی جان ہو، کسی سکھ کی جان ہو. ہمیں جانوں سے محبت ہے، ہمیں جو ہے نا مسلک سے، علاقے سے کوئی محبت نہیں ہے. اچھا، عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان جو برا کے عمائدین نے جو قرارداد پیش کیا اس کی کس حد تک حمایت کریں گے؟ یار دیکھو نا، یہ سہولت کاری ہے. یہ جو قرارداد ہے یہ قرارداد نہیں ہے، یہ سہولت کاریاں ہیں. بندہ کسی اسم کا مارا جاتا ہے، بندہ جاوید کا مارا جاتا ہے. مثلا بندہ معراج آتا ہے تو انجمن امامیہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے بہاف پر جو ہے قرارداد پاس کرے. ہمیں ان کے لواحقین کو مطمئن ہونا چاہیے. ہمیں نور بخش یوتھ فیڈریشن سے مطلب کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن کم از کم نور بخش یوتھ فیڈریشن کو عوام کی جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھا، سرکار کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے تھا. فدا احسار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فدا احسار صاحب، کیا حکمت عملی ایسی اپنائی جائے جس سے اس طرح کے حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے؟ بدقسمتی سے جس کالونیل سسٹم میں ہم رہتے ہیں یہاں قانون کتابوں کی حد تک ہوتی ہے. قانون صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر ٹریفک رولز کو فالو کرتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. جتنے بھی ہمارے نجب صاحب نے جتنے بھی حادثات کا بھی ذکر کیا، چاہے وہ نیچے رندو کا حادثہ ہے، چاہے یہ آپ کا یادگار چوک کا ہے، چاہے یہ برا والا حادثہ ہے، وہ قانون پر عملداری نہ ہونے کا نتیجہ ہے. دیکھیں، ایک ٹریفک رول کی پابندی کرتے تو یہ حادثہ نہیں ہونا تھا. نتیجتاً ایسا ہوا. آئندہ بھی ایسا ہے کہ جی جگہ جگہ پہ فوجی بیریئر رکھنے کے بجائے، جگہ جگہ پہ ایف سی کو رکھنے کے بجائے، جگہ جگہ پہ رینجرز کو رکھنے کے بجائے، جگہ جگہ پہ آپ کے جی بی اسکورٹس کو رکھنے کے بجائے کہ ٹریفک کے بندے رکھیں، جگہ جگہ پہ کیمرے لگا دیں. آج جو حادثے میں میجر حوالدار میجر کی بات ہوتی ہے تھا کون؟ ابھی کوئی وہ پرانا 1948 سے پہلے کا زمانہ تو ہے نہیں. اب جب تک قانون پہ عملداری اور اسی طرح سے حادثے ہوں گے، احتجاج کریں گے، لوگ دیں گے. اور یہ آمنہ انصاری صاحبہ نے جو سوشل میڈیا یوزر کے حوالے سے جو گفتگو کی، اس کے بعد آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیں، حادثہ ہونا، ہم نے ظلم کی، ظالم کے ظلم کو عیاں کرنا تھا جو ہمارے سارے دوستوں نے کی، اور ان بندوں کو قانون کے ہاتھ میں دینا تھا تو ہم دے چکے. دیکھیں، اس طرح کے مرڈر کا معاف کرنے کا اختیار پاکستان کے قانون میں وارثین کو بھی نہیں ہے، جس کی مثالیں پچھلے 8-10 سال میں آپ اسٹڈی کریں. بلوچستان کے واقعات سے لے کر گلگت بلتستان کے واقعات تک کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ کسی کو معاف کرے. ہاں، البتہ اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرے اس حادثے میں جانی ضیاع کو، کمپنسیٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جابز کی حد تک یا اس کی کمپنسیشن کی حد تک وارثین کو واحد اختیار ہے جو ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں. نہ سول سوسائٹی کو کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، نہ کسی حلقے کے نمائندے کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے بہاف پہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اور خصوصاً قتل جیسے گھناؤنے واقعات کے اوپر. ہاں، البتہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون پر عملداری کرے. قانون میں ایسا بالکل نہیں ہے جب تک دیت نہ دے دے. اب دیت کی رقم قانون میں، شریعت میں آلریڈی موجود ہے. 43 لاکھ سے اوپر پر پرسن دیت ہے جو وہ قتل کے اس میں ہے. کرتے ہیں تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ہم قوانین کو فالو کرتے ہیں. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان بشارت ایڈوکیٹ صاحب. آج ہم اس سے قانونی جو تقاضے ہیں برا واقعے کی اس پر ہم بات کریں گے. بشارت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، جو ایف آئی آر درج ہوئی اس سے قبل ایک درخواست دی گئی جس میں کسی بھی ملزم کو نامزد نہیں کیا گیا، کسی شخص کو اس میں نامزد نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں جو دفعات شامل ہیں وہ ہے 279 G337 320 اور 322. اس حوالے سے آپ بتائیے گا سر کہ اس ایف آئی آر میں جو شامل جو دفعات ہیں اس کی کیا قانونی اس کی حیثیت ہوں گے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ نجم الحسن سعید اور آپ کی ٹیم کا. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ایف آئی آر کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں جو بندہ درخواست دیتا ہے.
تو پولیس 154 جو CRPC کا ہے اس کے تحت جو بھی انفارمیشن پولیس ریسیو کرتی ہے اس انفارمیشن کے بنیاد پر FIR ایز اٹ از وہی ہوگا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو FIR انہوں نے کروائی ہے وہیں سے ہی ابتدا میں بدنیتی شروع کی. ایک دن دہاڑے ہونے والا واقعہ تھا, گاڑی موجود تھی, بالفرض محال آپ یوں سمجھ لیں کہ گاڑی والے کا پتہ نہیں تھا یا گاڑی کون چلا رہا ہے یہ ضرور نہیں پتہ تھا, لیکن یہ تو پتہ تھا کہ کس گاڑی سے لگی ہے, گاڑی کا نمبر لکھ دیتے. تو انہوں نے ابتدا میں اس کو بگاڑ کے پیش کیا ہے, جو اصل واقعہ تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو فائدہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا, لیکن مندرجات FIR اور اس کے درخواست کے بعد یہ کافی مشکوک اور نامعقول سی حرکت انہوں نے کی. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کے جو دفعات لگے ہیں 379 یہ رش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ پہ لگتی ہے اور 320 قتل خطا پہ لگتی ہے, لیکن اس میں ایک بہت اہم دفعہ لگائے انہوں نے 322 قتل بالسبب کے کھاتے میں جاتا ہے. تو قتل بالسبب میں یوں سمجھ لیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے بندے کو نومینیٹ نہیں کیا ہے, بعد کی انویسٹیگیشن میں یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بندے کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. تو دفعات کی حد تک میں آبجیکٹ نہیں کروں گا, دفعات ٹھیک لگائے ہیں انہوں نے کیونکہ لگنا ہی یہی تھا, لیکن واقعے کو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت عجیب سی حرکت ہے. اچھا بشار صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑے ریومرز زیر گردش ہیں, لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. اب اس میں اس طرح کے کیسز میں عوام یقین کرے تو کس بات پہ یقین کرے؟ ایک طرف مدعی ہے, دوسری طرف لواحقین ہے, تیسری طرف جو پولیس کا جو قانونی کارروائی ہے, اور چوتھی جانب جو ہے وہ جو سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پر باتیں کریں, اور اس میں خاص طور پر رینک کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ میجر رینک کا تھا یا پھر حوالدار رینک کا تھا. تو ایسے میں لوگ کس بات کو ریلائبل مانیں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ریومر پھیلا رہے ہیں یہ ایک فتنہ و فساد کو جنم دے رہے ہیں. پرٹیکولرلی میں حاجی حمید صاحب کے اس ناقبت اندیش رویے پہ بڑا میں سٹپٹا جاتا ہوں, یا مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے, اس واقعے میں کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو, آپ نے سمپل طریقے سے واقعے کو ہی پروپیگیٹ کرنا تھا, بجائے اس کے آپ اس کو لسانی تعصب میں لے کے جا رہے ہیں, فرقہ وارانہ تعصب میں لے کے جا رہے ہیں, ریجنل تعصب میں لے کے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنا ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک حد تک نامعقول پوزیشن ہے, کیونکہ اس میں یہ جو دفعات لگیں اس میں یہ قابل راضی نامہ دفعات ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں. اگر لواحقین خود انڈیو پریشر کے ذریعے جا کے بیان دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ صلح کر چکے ہیں, ہمیں مزید کیس نہیں چلانا, تو کیس کمپاؤنڈیبل کہتے ہیں اس کو, یہ ختم ہو جاتی ہے. باقی رہی بات کہ یہ جتنے بھی لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ اصل چہرہ تو سامنے ہی نہیں آ رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات, اصل لواحقین بھی سامنے نہیں آ رہے. میں اور آپ یا تیسرا بندہ اس پہ جا کے اپنے کمنٹس کر کے علاقے میں ریومرز پھیلا رہا ہے جو اخلاقی دائروں میں بھی نہیں آتا ہے, قانونی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کرتا, اور ہماری سوسائٹیز کے مورلٹیز کو بھی وہ ٹچ نہیں کر رہا ہوتا. تو میں یہ سمجھ لوں کہ یہ اس پہ ویگا باؤنڈ ہمیں اس طرح کی اوپینین نہ تو ڈیلیور کرنی چاہیے. اصل جو وکٹمائز لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کس طرح کیا. اگر ان کو انڈیولی کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس پہ آواز ضرور اٹھانی بنتی ہے کہ کوئی طاقتور آدمی کسی کو کچل دے اور صلح کر لے. سپریم کورٹ نے اس بارے میں بڑے اچھے فیصلے بھی دیے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک جرنلسٹ مارا گیا تھا, وہ اس کے پیچھے جب کمپاؤنڈیبل کر دیا تو بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, کہا طاقتور آدمی کسی کو کچھ لے اور کچھ نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ لواحقین کی جو ڈائریکٹ نیریشن ہے اس کو کوئی کوٹ نہیں کر رہا, باہر کی باتوں کے ذریعے ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ بشارت. ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف قانون ہیں اور سول ایکٹیوسٹ بھی ہیں. گلگت بلتستان کے تمام جو حالات ہوتے ہیں ان پر ان کی یہی نظر ہوتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم دیگر کچھ افراد سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں خاص طور پر وزیر بلدیات حاجی عبدالحمید سے اور عارف سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کا جو موقف ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت علاقے کی مذہبی شخصیت و سرکردہ عارف عرفانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم براہ میں پیش آنے والے حادثے پر گفتگو کریں گے. عرفانی صاحب السلام علیکم, وقت دینے کا بہت شکریہ. اور ہم براہ میں پیش آنے والے اس اندوہناک واقعے پر لواحقین, آپ اور اہل علاقہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. بس اب کچھ سوالات جو کہ سوشل میڈیا پر جنم لے رہے ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس پر آپ کا بھی موقف ہم لے لیں. جی 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 کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلا بھی یہ بتائیں, کیا حادثے کے وقت ڈرائیور اور دوسرا بندہ فوجی وردی میں تھے,
اور ان کا رینک کیا تھا؟ بغیر وردی تھے. اچھا، اور ان کا رینک بغیر کیا بتایا وردی جا رہا تھے. ہے؟ ایک کا سپاہی ہے جو, ایک کا حوالدار ہے جو. اچھا جو جی. صحیح جو. اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگ آپ لوگوں پر الزام عائد کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے خون کا سودا کیا اور صلح صفائی کرا لی. اس پر آپ کیا کہیں؟ دیر گاما غزن چازون واقع پر ایدی کا بری فون بالکل ادھر خون جگہ کا یوت پسند تو اس کو دونوں بندے سے پوچھ گاچھ کی بھی فونی بھی سن بجو واقع کا یوت تو فوق گھما سے وہ چیز سے حوالدار ہے جو. ایک وہ پختون ہے جو. دوسرا سپاہی ہے جو تو سندھ میں سندھی معنی جو. صحیح جو. وہ کلیئر جو جو. صحیح جو. تو کیا اس صلح صفائی میں لواحقین کی مرضی شامل تھی؟ بالکل لواحقین کی مرضی شامل تھی. اچھا جو. آپ اور حاج حمید صاحب پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرا دھمکا کر لواحقین سے صلح صفائی کرا لی، کیا یہ درست ہے؟ تو اچھا جو. اچھا بوا صاحب، قرارداد میں ملزمان کو سزا کا مطالبہ کرنے کے بجائے نوکری اور پیسوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس سے علاقے کی بدنامی ہوئی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے، سوشل میڈیا صارفین کا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل تو ان باروں میں سے اس کے اوپر ایف آئی آر کرنا تھا. ہر چیز کر لیا، قانونی پورا کر لیا. پھر اس کے بعد قانون کا حوالہ کیا تو قانون خود اس کو دائرہ کار میں لائیں گے. جو قانونی اس کو سزا ہوگا وہ سزا ملے گا. مگر ہمارے لواحقین کی طرف سے ان کو کم از کم یا 6 گرانین ایک عظمت ہو، اور جو شہروں میں جو پنجاب کی طرف سندھ کی طرف جو معاوضہ دے رہا ہے، مالی تعاون کر رہے، وہ چیز سے ان کی طرف سے اپیل ہے ہمارا دوسرے جو لواحقین کی طرف سے. صحیح جو. اچھا، اس میں دیت کا ذکر آتا ہے، تو دیت کے قانون کے مطابق کتنی رقم ہونی چاہیے تھی؟ دیت کی کم از کم رقم اس وقت چل رہا ہے 12 لاکھ چل رہا ہے انمین جو ایک جو جماعت کا انمین جو. صحیح جو. تو ابھی آپ کے اور ان کے مابین جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو پوسٹ کمانڈرز ہے ان کے مابین جو مذاکرات ہوئے، اس کے کن کن پہلوؤں پر آپ کی مذاکرات ہوئی ہیں؟ ہمارا مطالبات یہی چیزوں پہ ہوا ہے جو کہ ابھی لواحقین جو ہے ان کو مالی تعاون کیا جائے اور ان کو نوکری دیا جائے. اسی پہ ہمارا وہ. دوسرا اس کو جو ہمارا مطالبات یہ ہے دوسرے ملزم کو اس کو اپنا احساس دلایا جائے. اس کا بھی بال بچے ہے، ایک انسانیت کے ناطے اس کو کور مارشل نہیں کیا جائے، کیونکہ اس کا بال بچے کا کوئی ان کی کوئی کوتاہی کوئی اس کی غلطی نہیں ہے، مگر اس واقعی بندے کی غلطی ہے. اس میں بھی آمدن کوئی چیز نہیں کیا، مگر انسان ہے، غلطیاں ہوتے تو اس کا بھی ایک قوم کا دوسرے فبان نظام ان کو بھی کم از کم ان کا چولہا بجھانا ہے. چولہا جیسے سے قوم پھول نہ سنگا کم از کم کچھ فوج سے ملتے ہیں تو دوسرے یا پینشن ملتی تو پینشن بھیج دیا جائے. اس طرح نیا نہیں چاہتے کسی کا چولہا جی کا ختم نہیں وہ نہیں. ہم ایک انسان ہے اور ہمیں ایک انسانیت کے ناطے ہم ہر چیز کو کام کرتے ہیں. جو صحیح جو. اچھا جو جتنے بھی ہمارے جو سول ایکٹیوسٹ ہیں یا جی کا کھلا سزائے موت تو ہمارے لواحقین کا بچے تو چلا جانا تھا، وہ چلا گیا. اس سے ہمارے لواحقین کا بچہ نہ کچھ اس کا نہ دو چنگیلا نہ ادھر بھی. اللہ کی فضل سے ہمارے علاقے میں بہترین انسانیت تھے اور انسانیت کا درس دینے والے ہیں اور صوفیزم ہمارا تعلقات رکھتے ہیں. ہم صوفیہ کرام سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہر کسی کے پر رحم اور انصاف کا دائرہ کار کو ہم ہمیشہ تھامے رکھتے ہیں. صحیح جناب. صحیح جو. اچھا جی، اس میں جو سول سوسائٹی ہے یا جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان سے ہماری بات ہوئی. ہم نے یہی کچھ سوالات یہ جو برا واقعے پر ہم نے ان کے سامنے رکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو سول ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے انسانیت کے ناطے اور علاقائیت کے ناطے یہ آواز انہوں نے بلند کی تھی اور
کل کے جب آپ کو اور پوسٹ کمانڈر اور جب لواحقین ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں پر آپ نے اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کوئی مسلکی رنگ دینے کی بھی کوشش ضرورت بھی نہیں. ہم صوفیزم سے تعلق ہے، ہمارا مذہب کا نام صوفیہ ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے. اور کوئی ادھر گانشے میں فوج اور عوام کی کلش کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم یہ ہونے نہیں دیتے. ہمارے یہ ایمان ہے اور یہ بارڈر علاقہ ہے، ہم ادھر امن قائم رکھتے ہیں، ادھر امن ہے اور ہم ہر کسی کے اوپر انصاف کرنا چاہتے. ہمارے لواحقین کا حق ہم انشاءاللہ تعالی ایف سی نے بھی کیا، ادھر بریگیڈ بھی آ گیا، انہوں نے یقین دہانی بھی کیا، ان کو نوکری بھی اور ان کے لیے مالی بھی تعاون کرنے کی انہوں نے بالکل ماضی معاوضت کیا ہے انہوں نے، اور وعدہ بھی کیا ہے ہم سے اور ہمارے علاقے سے بھی وعدہ کیا ہے. اور جو بھی ادھر ایف سی نے تک ادھر آ گیا ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہے. انہوں نے برادری دکھا کر، ایک انسانیت دکھا کر اور انسانیت کا قدر کر ادھر آ گیا اور لواحقین کو انہوں نے حوصلہ دیا. اور جو لواحقین کا جن کا ان کے دوسرے نوکری بارے میں مالی تعاونی بارے ہمارا پورا علاقہ اور ہمارا پورے کے پورے ہمارے کمیونٹی کی طرف سے اور مسلک کی طرف سے بھی ہم نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے اپیل بھی کیا. اور ہمارے لواحقین کا بھی وہ تو شوق میں ہے، ان یہ مالی تعاون کرنا، یہ کہنا ان کے لیے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اس وقت ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتے تو ہم اس کا نمائندگی کرتے ہوئے ہماری قسموں میں سے اچھا آخر اور بریگیڈ کو بھی لانے کا اور ادھر آنے کے لیے ہم نے بالکل ہر قسم کی کوشش کی اور اللہ کی وجہ سے انہوں نے انسانیت دکھایا اور لوگ ساتھ اور علاقے کے ساتھ ہمدردی انہوں نے کھل کے دکھایا اور تعاون بھی کیا. ہم ان کا شکر گزار. مگر عوام کے لیے مگر یہ کچھ لوگ نہ ادھر بریگیڈ نہ ایف سی نے لانے میں کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، مگر صرف اپنا سیاست چمکانے کے لیے، سیاسی سکور حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کا امن خراب کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ان کو لگام دینا ہمارا فریضہ بھی ہے، ہم لگام دے گا بھی، جس لحاظ پہ ہمارے جانا پڑے ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے. صحیح. اچھا علامہ عرفانی صاحب، آپ آخر میں عوام کے لیے اور سوشل میڈیا یوزرز کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم سوشل یوزر کے لیے ہم ہمیشہ سے یہ کہ اس ایشو کو اور اس پاک کو ہمدردی کو ہم سراہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی جو انجو ہو ابھی پاکستان بھی اور بھی ادارے ہیں ان کو بھی اپیل کیا جائے، ان لواحقین کے لیے تعاون کیا جائے، مالی تعاون اور ادھر گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے. صحیح، ہماری یہ اپیل ہے. صحیح. بہت شکریہ علامہ عرفانی صاحب، آپ نے بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد ہم نے کئی دفعہ وزیر بلدیات و برس منتخب رکن اسمبلی حاجی عبدالحمید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے تمام نمبرز مسلسل بند مل رہے تھے.